سید عبداللہ بھائی نے کہا ہم اہل حدیث کب سے ہیں اور کیوں ہیں؟ اگر آپ اہل حدیث ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کب سے ہیں اور کیوں ہیں۔ اگر آپ اہل حدیث ہیں تو، کیونکہ آپ کے سوال، اگر آپ سوال یوں کرتے ہیں کہ اہل حدیث کب سے اور کیوں ہیں، یہ سوال معقول تھا، جواب تو خیر دیں گے آپ کو، لیکن سمجھیں اگر آپ اہل حدیث ہیں تو آپ کو ہی نہیں پتا کہ آپ کب سے ہیں اور کیوں ہیں۔ چل باہر اچھا دیکھیں سمجھیں بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہوا سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، ہم سب مسلمان ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف فتنہ اٹھا اور لوگوں نے روایات گھڑنا شروع کی جن میں سیاسی یعنی کہ پہلو آئے، مثلا بعض لوگوں نے اہل بیت کے فضائل میں روایتیں گھڑیں، بعض نے جو ہے وہ یعنی کہ دیگر صحابہ کے فضائل میں روایتیں گھڑیں، بعض نے دیگر مسائل، تو باقاعدہ صحابہ و تابعین ایسے لوگوں کو، کیونکہ ان کے عقیدے صحیح نہیں ہوتے تھے، انہیں اہل بدعت کہتے تھے اور خود کو اہل سنت کہتے تھے، کیونکہ صحیح سنت کے علم رکھنے والے یہ لوگ تھے۔ باقاعدہ صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر روایت موجود ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابتدا کے اندر ہے نا ہم سند کا نہیں پوچھتے تھے، ابتدا میں ہم سند کا نہیں پوچھتے تھے، لیکن جب فتنہ اٹھا تو جب لوگ روایات سناتے تھے نا تو ہم سند پوچھتے تھے، تو اگر سند کے روات اہل سنت ہوتے تھے ہم روایت کو قبول کر لیا کرتے تھے، اور اگر وہ اہل بدعت ہوتے تھے ہم روایت کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ لگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین باقاعدہ اہل بدعت کے خلاف، جو بدعتوں کے قائل لوگ ہیں ان کے خلاف خود کو اہل سنت کہلوایا کہ ہم سنت کے قائل لوگ ہیں، ورنہ اہل بدعت بھی خود کو مسلمان کہلواتے تھے، سمجھ رہے؟ ان سے شناخت کے لیے وہ خود کو اہل سنت یعنی کہلوایا۔ پھر دوسری ہجری کے اندر اعتزال کا فتنہ اٹھا، معتزلہ کے فتنے نے روایتیں گھڑی نہیں بلکہ سیدھا روایتوں کا انکار کیا۔ ابتدا کے اندر معجزات کا انکار کیا، عذاب قبر کا انکار کیا، ہر وہ چیز جس کا تعلق غیبی امور سے ہے اس کا وہ انکار کرتے چلے گئے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے تمام ہی احادیث کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ احادیث تو قرآن کی تفسیر ہے، اگر احادیث کا انکار کر دیا جائے تو قرآن خود بخود جو ہے اس کی اہمیت اور اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ تب معتزلہ کے مد مقابل اہل سنت نے خود کو اہل حدیث کہلوایا، وہ حدیثوں کے منکر تھے، تو اہل سنت یعنی وہ مسلمان جو سنت اور حدیث کے قائل تھے انہوں نے خود کو اہل حدیث، اہل الحدیث والآثار کہلوانا شروع کیا۔ اب آج جو آدمی سنت اور حدیث کا قائل ہے وہ اہل سنت و اہل حدیث ہے، جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت کا صرف ایک گروہ ہے وہ اہل حدیث ہے۔ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں یہ بات؟ ویسا اس لیے کہتے ہیں کہ اہل سنت بیک وقت بدعتوں کے مخالف، سنتوں کے محافظ، حدیثوں کے قائل اور اس کی ترویج پر کوشاں رہتے ہیں، تو جس کا یہ وصف ہوگا وہ اہل سنت و اہل حدیث ہوگا۔ نہ اکیلا اہل حدیث ہو سکتا ہے، نہ اکیلا اہل سنت ہو سکتا ہے، یہ سمجھ رہے؟ نہ آدمی اکیلا اہل حدیث ہو سکتا ہے نہ اہل سنت۔ پھر یہ فرقہ وارانہ نام نہیں، یاد رکھیں اس بات کو، اہل سنت یا اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، نہ اس کے اپنے مخصوص کوئی کتابیں ہیں، نہ اس کے اپنے مخصوص کوئی عقائد و نظریات ہیں۔ اہل سنت اہل حدیث کے سارے عقائد و نظریات وہ ہیں جو قرآن اور حدیث میں بیان، مثلا قرآن میں کوئی عقیدہ بیان ہوگا وہ اس کا عقیدہ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا یہ عقیدہ گھڑے اور پھر قرآن اور حدیث اس کے دلائل تراشنے کی کوشش کرے، بنانے کی کوشش کرے۔ اہل سنت اہل حدیث کا عقیدہ بنتا ہے کتاب و سنت میں بیان کرتا دلائل کی بنا پر، مثلا مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ ہمارے بھیجے ہوئے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اس آیت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول، ایسا تھوڑی کہ پہلے انہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ وہ آخری نبی اور رسول ہے پھر ہم اس کے لیے دلائل تراش رہے ہوں، بنا رہے ہوں، جبکہ دلائل ہو نہیں۔ تو جب سے صحابہ ہیں، جب سے اہل حدیث اہل سنت ہیں، کیوں ہے وہ وجہ بھی میں نے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دی ہے۔ اگر آپ اہل حدیث ہوں تو اب تسلی کر لیجیے گا۔